بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے، ایک صوفی صاحب پیارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہیں۔ تو دیکھیں، کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیت جو ہے یہی عقیدہ ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر نیت نیک ہوگی تو آپ نیک عمل کریں گے، نیت بد ہوگی تو برے کام کریں گے۔ یعنی جیسی نیت ہوگی ویسے آپ کے اعمال ہوں گے۔ تو اعمال کا ہونا اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے۔ عقائد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ عقائد پر ہے۔ جس طرح شیطان کو دیکھیں، روز ازل نیت تو اس کی ٹھیک تھی، اعمال اس کے صحیح تھے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو نیت نیکی کی تھی تو نیکی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن عقائد اس کے غلط تھے۔ عقائد کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ نہ بنائیں، مجھے بنائیں۔ جب اللہ نے نہیں بنایا تو اس نے آدم علیہ السلام کے مراتب کا، ان کی شان کا انکار کر دیا، ان کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ تھا عقیدہ، کہ عقیدہ جو ہے وہ نبی کے خلاف تھا، اس لیے اس کے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ عقائد پر ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ جیسی نیت ہوگی، چوری کی نیت کرے گا آدمی تو چوری کرے گا، جا کے عمل وہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کی نیت کرے گا تو نماز پڑھ لے گا۔ تو یہ اعمال تو نیت کے مطابق کرے گا، لیکن ان اعمال کی جو قبولیت ہے وہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ عقائد پر ہے کہ اللہ کے رسول کے متعلق اس کے عقائد کیا ہیں۔ اور اس میں تین چیزیں ہیں، عقائد میں تین چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات، رسالت اور ولایت۔ ان تین ہستیوں کے بارے میں اگر عقائد صحیح ہوں گے، جو کچھ ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن و حدیث سے جو ثابت ہیں، ان تین ہستیوں کے بارے میں پہلے تو ذات کے بارے میں اس کے عقائد صحیح ہوں۔ اگر اللہ کے بارے میں ہی عقائد صحیح نہیں ہیں تو پھر اعمال قبول نہیں ہوں گے، جتنے بھی اس نے نیکی کے عمل کیے ہوں گے وہ نیت پر منحصر ہے عمل کا ہونا، اور قبول ہونا جو ہے یہ عقائد پر منحصر ہے۔ اور اللہ کے متعلق صحیح عقائد کیا ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، یعنی جو آپ کو دیا اس پہ راضی رہیں، جو آپ کے دوسرے بھائی کو دیا اس پہ راضی رہیں۔ شیطان کی طرح اعتراض کرنا، یہ عقائد غلط ہو جائیں گے۔ جیسے اس نے سوچا تھا کہ اللہ مجھے اپنا نائب بنائیں، آدم علیہ السلام کو نہ بنائیں، تو پھر اللہ کے اوپر اس کے عقائد صحیح نہیں رہے، کیونکہ اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں رہا۔ تو اس طرح روزی کے بارے میں، صحت کے بارے میں، کسی بھی عزت اور ذلت، گمراہی اور ہدایت، ہر چیز کے بارے میں اللہ پہ راضی رہنا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، کیونکہ عزت ذلت اللہ دیتے ہیں، رزق کم یا زیادہ اللہ دیتے ہیں۔ فاعل حقیقی ہر کام میں اللہ کی ذات ہے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے۔ تو اس میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے، جادو سے بند کر دیا ہے۔ تو بھائی فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کسی کو رزق دے، رازق اللہ کی ذات ہے، کم دے زیادہ دے۔ کوئی اللہ کے اوپر افسر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ بھی اس کا رزق کم کر دو یا اس کا رزق زیادہ کر دو۔ یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس پر یہ سوچنا، یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔
کہ کسی نے میرا رزق کم کر دیا ہے. کوئی کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا رزق بڑھا نہیں سکتا. وسیلے وغیرہ جو ہیں وہ سب ذات ہی پیدا کرتی ہے. تو اس طرح اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا کہ عزت دے ذلت دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کو ہدایت دے دے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا عز و منتشا و تذل و منتشا. اس طرح ہر کام میں فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہیں. جس کو جو دے دیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو جب پتہ نہیں ہل سکتا تو اور باقی کام ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. ہم نے اس پہ راضی رہنا ہے کہ رزق زیادہ دیا جب بھی راضی رہیں، دوسرے کو کیا دیا مجھے کیا دیا، ہم دونوں پہ راضی رہیں. اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر عقیدہ صحیح ہے اللہ کے بارے میں کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. جس طرح ایک نیک عورت کا واقعہ ہے کہ اس کا میاں تاجر تھا، وہ تجارت پہ جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ مجھے کافی وقت لگ جائے گا، 5-6 ماہ لگ جائیں گے واپس آنے تک، تو کتنا خرچہ ورچہ آپ کو دے جاؤں، یہ روٹی پانی کے لیے خرچہ کتنا دے کے جاؤں؟ تو وہ عورت بولی کہ جتنی مجھے عمر دے کر جاؤ گے اتنا رزق دے جائیں. تو وہ تاجر کہنے لگا کہ زندگی جو ہے وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ آپ کو کتنی عمر دے کے جا رہا ہوں یا کتنی زندگی دے کے جاؤں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو وہ کہنے لگی پھر رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے. جو مجھے زندگی دے گا وہ مجھے رزق بھی دے گا. یہ صحیح عقیدہ ہے. اور کوئی کہنا کہ یہ فلاں نے اس کی روزی بند کر دی، کم کر دی، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو بھائی یہ سب کچھ اگر اس طرح سمجھ لیا کہ کسی یہ خدائی اختیارات جو ہیں یہ کسی دوسرے کے بھی اختیار میں ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ عقیدہ صحیح ہے. آگے ہے رسالت. تو رسالت جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں اور جسے چاہوں گمراہ کر دیتا ہوں. لیکن کرتے کیسے ہیں؟ ہدایت کی تقسیم، ایمان کی تقسیم رسالت کے دروازے سے ہے. جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، پھر ان کے قول و فعل اس کے مطابق عمل کرے گا تو نیک ہو جائے گا. پھر جو کچھ سرکار سے ثابت ہے، جو کچھ نبیوں کے اختیارات ثابت ہیں. کوئی لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، یہ عقیدہ غلط ہے. کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبیوں سے تو مردے زندہ ہوئے ہیں، اور نبی مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیتے تھے، یہ نبیوں کے اختیارات میں ہیں. اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا اور نبی کے متعلق کوئی بھی غلط سوچنا یا ان کے درجات کو کم کرنے کا سوچنا کہ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے یا یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، اس طرح اپنی طرف سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع کیا سورۃ حجرات میں کہ حد سے نہ بڑھو. جو فیصلے اللہ نے نہیں کیے وہ تم مت کرو، پھر حد سے بڑھ رہے ہو. اس طرح نبی کے متعلق کچھ بھی خیال کرنا، اپنے جیسا سمجھنا، جس طرح شیطان نے اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھا، تو یہ عقیدہ نبی کے خلاف ہو گیا، یہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو وہ لعنتی ہو گیا، ملعون ہو گیا. تو ایسا عقیدہ رکھنا نبی کے متعلق تو وہ عقیدہ غلط ہے. اس سے آدمی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا. نبیوں کے جو اختیارات ہیں اور نبیوں سے جو کچھ نصیب ہونا ہے، جو لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو. بزرگوں نے فرمایا، مولانا روم صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مراتب، سب سے زیادہ اختیارات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے. اور اس میں مین میں کرنا کہ نبی یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، یہ تو ہو گیا ان کی شان کے مطابق، وہ اعتراض ہو گیا ان کی شان کے متعلق.
تو اس طرح یہ سوچنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ عمل اور چیز ہے، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دارمدار وہ عقائد پر ہے کہ اللہ کے متعلق بھی عقائد صحیح ہوں، نبی کے متعلق بھی عقائد صحیح ہوں، تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں، وہ چاہے اچھے بھی ہوں نیکی کے بھی ہوں، تو وہ قبول کب ہوں گے؟ جب عقائد صحیح ہوں گے۔ جس طرح شیطان کی نیکیاں تو بہت تھیں، ہزاروں سال اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، لیکن عقائد اس کے غلط تھے۔ اللہ کے بارے میں بھی یہ اس کا غلط عقیدہ تھا کہ اللہ نے مجھے خلافت نہیں دی، آدم علیہ السلام کو کیوں دی، تو میں اب ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ پہلے اللہ کے خلاف ہو گیا، پھر نبی کے خلاف بھی اس کا عقیدہ ہو گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نہیں جانتے کہ بہتر کون ہے اور کون نہیں ہے، کون صحیح ہے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو ابلیس کا عقیدہ دونوں طرف سے غلط ہو گیا، اللہ کی طرف سے بھی اس کا عقیدہ غلط ہو گیا، اس لیے اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوئیں۔ پھر نبی کے متعلق بھی عقیدہ غلط ہو گیا۔ اب اعمال تو صحیح تھے، نیکیاں تو صحیح تھی، نیت صحیح تھی، لیکن جب عقیدہ غلط تھا تو وہ نیکیاں قبول نہیں ہوئیں۔ اسی طرح رسالت کے بارے میں کچھ بھی اپنی طرف سے سوچنا، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا، اس کے خلاف سوچنا، یہ پھر عقیدہ غلط ہو گیا، تو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب رسالت کا زمانے سے آگے اب ولایت ہے تیسرا۔ ولایت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفلی عبادت کرتے ہوئے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان میں ہو جاتا ہوں۔ تو اب ولی کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی بندے ہیں، ان کے پاس کیا لینے جانا ہے، یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے کہ میرے ایک بندے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اب ولیوں کے پاس کیا لینے جانا ہے، جو ہے کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس وقت بھی کتابیں موجود تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب تھی، وہ تو خود صاحب کتاب تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ولی کے پاس جاؤ اور وہاں سے علم حاصل کرو۔ تو اب کہنا کہ ان کے پاس کیا لینے جانا ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہو گیا، اس سے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس جائیں گے تو علم حاصل ہوگا، علم لدنی۔ اب اس طرح ولیوں کے بھی جو اختیارات اللہ نے فرمائے کہ ان کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ تعالیٰ فرماتے میں خود بن جاتا ہوں، تو ان کے بارے میں دوسری جگہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم، کہ جو تمہارے میں صاحب حکم ہے تم میں سے اس کی بھی اطاعت کرو، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اب ان کی اطاعت کی بجائے ان پہ اعتراض کرنا، یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ یعنی مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، ان سب پہ عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، یعنی ان کے اختیارات کو قبول کرنا کہ کیا وہ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، جو کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو اس کے بارے میں قبول کرنا ہے، ولایت کو قبول کرنا ہے، ولایت کے اختیارات کو اور ان کی تقسیم جو کچھ وہ دیتے ہیں، یعنی نور ایمان اولیاء کرام کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوگا، بیعت کرنے سے، کیونکہ بیعت کا مطلب ہی نور ایمان حاصل کرنا ہے اور پیر کا مقصد ہے نور ایمان عطا کرنا۔ تو یہ اب نور ایمان جو ہے یہ اولیاء کرام کے در سے ہی ملے گا، جس طرح اسلام نبی کے در سے ملے گا۔ باقی سب کو جیسے فاعل حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں یہ اعتراض کرنا کہ مجھے یہ نہیں دیا اس کو وہ نہیں دیا، یہ پھر عقائد غلط ہو جائیں گے۔ اللہ جو کرتے ہیں سب صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کیا ملے گا، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنا وہ صحیح عقیدہ ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ اللہ دیتا ہے،
بھائی اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے وسیلے بھی خود بنائے ہیں کہ ایمان کی تقسیم آج جو ہے وہ ولایت کے در سے ہے۔ ولی کے در پہ جاؤ گے، بیعت کرو گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر آپ کو ایمان مل جائے گا، آپ مومن ہو جائیں گے، نہیں تو کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عقائد اور اعمال اور نیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔